اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، گزشتہ 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے فضول خرچی کی مذمت پر عرض کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فضول بیجا خرچ مت کرو، جائز کاموں میں بھی حد سے زیادہ خرچ مت کرو، اور ناجائز کام میں ذرا بھی خرچ مت کرو، کیونکہ فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا، ہمارے معاشرے میں فضول خرچی کہاں کہاں ہوتی ہے، اس کی کچھ فہرست میں آپ کو بتا رہا تھا۔ سب سے پہلا موقع ہوتا ہے تعمیرات میں، اور تعمیرات میں خرچ کرنے کی کیا حد ہے اور کب حرام ہوتا ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے قدر تفصیل سے بات آ چکی۔ پھر دوسرا موقع ہوتا ہے کھانے پینے میں، کہ اس میں بھی ہم مسلمان قوم خاص کر کے اسراف اور تبذیر کا شکار ہیں۔ تیسرا موقع ہے جس میں مسلم معاشرہ فضول خرچی میں مبتلا ہے، وہ ہے تقریبات، یعنی فنکشنز، تقریبوں میں، فنکشنوں میں خرچ کرنا۔ آج مسلمان پریشان ہیں، مسلمان شکایت کرتے ہیں، اور شکایت ان کو حکومت سے ہے، گورنمنٹ سے ہے، کہ حکومت، گورنمنٹ، سرکار ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، دغلاپن اپنا رہی ہے، غیر مسلموں کو رعایت ہے، سہولت ہے، اور مسلمان قوم کو جان بوجھ کر کے انہیں پیچھے کیا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، کمزور کیا جا رہا ہے۔ اور سچر کمیٹی کی رپورٹ سامنے کہ آج مسلمان کی زندگی، فائنینشیل جو ان کی حالت ہے، وہ غربت کے سطح سے بھی ایک دم نیچے ہے۔ 1-2 اگر 100 میں کوئی مسلمان لکھ پتی کروڑ پتی ہو جائے، یعنی عمومی حالت مسلمانوں کی ایسی ہے۔ لیکن یہی مسلمان قوم، ان کے تقریبات میں آپ جاؤ، ان کے نکاحوں میں، ولیموں میں جاؤ، تو ذرا برابر بھی محسوس نہیں ہوتا یہ وہی قوم ہے جس کے بارے میں سچر کمیٹی رپورٹ نے یہ کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں مسلمان قوم سے زیادہ خوشحال قوم اور کوئی نہیں۔ کیسا؟ یہ میری بات غلط لگتی ہے آپ کو؟ مسلمان قوم آج محفلوں میں، ہالوں میں، فنکشنوں میں جو خرچ کر رہی ہے، اس سے زیادہ کوئی اور قوم خرچ نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں گے تو لگتا ہی نہیں ہے یہ وہ مسلمان قوم ہے جس کے بارے میں ہم نے اخبار میں یہ پڑھا ہے کہ یہ لوگ اتنے غریب ہیں، ایسے ہیں، دلت سے بھی زیادہ بدتر ان کی زندگی، لگتا ہی نہیں۔ طرح طرح کے رسومات، خرچوں کو ہم نے شادی بیاہ کے لیے، نکاح کے لیے لازم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے نکاح کرنا، شادی کرنا، ماں باپ کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا بوجھ بن گیا ہے۔ بلکہ اگر میں سزا کہوں، عذاب کہوں تو بھی بھیجا نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے بچی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، وہی بچی جس کے پیدائش پر ماں باپ خوش ہوئے تھے کہ مجھے بیٹی ہوئی، رحمت ہے، برکت ہے بیٹی، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس بچی کی، ویسے ویسے ان کا ٹیمپریچر، ٹینشن کا، اگر آپ کے پاس کوئی تھرمامیٹر ہوتا آپ پرکھ سکتے، بڑھ جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، بوجھ بن جاتی ہے لڑکی اس کے لیے جو رحمت تھی بچی۔ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے جو لوگ مالدار قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ مال ہمارا ہے، ہم نے کمایا، آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے، ایسا سمجھ کر کے جو لوگ خرچ کرتے ہیں بیجا رسومات میں، تقریبات میں، فنکشنوں میں، اس کی وجہ سے یہ حالات دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بلکہ جو جتنا خرچ کرتا ہے اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے،
اسے اتنا بڑا سمجھا جاتا ہے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا؟ ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ. فرمایا سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوا ہو، جس نکاح میں سب سے کم خرچ ہوا ہو، جس میں تکلفات کم سے کم ہو، ایسا نکاح بابرکت نکاح ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور تجربے سے بھی ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ واقعتاً سچ ہے. کیونکہ اس کے خلاف جو آج ہم مسلم معاشرے نے سب سے زیادہ خرچ کرنے کو ہم لوگوں نے اسے معیاری شادی اور شاندار شادی کا لقب دیتے ہیں. بہترین نکاح، بہترین شادی، بہترین فنکشن، یہ کسے بولتے ہیں ہم؟ جس میں زیادہ سے زیادہ نمائش ہو، دکھاوا ہو، خرچ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں ہمارا تجربہ ہے، جو جتنا زیادہ خرچ کر کے نکاح کرتے ہیں نا وہ اتنی ہی ناکامی کا شکار ہوتی ہے. یہی ہمارے اسی ڈسٹرکٹ کے اندر، ہمارا پڑوس میں نام نہیں بولتا، گاؤں کا بھی نام نہیں بولتا، 50 کروڑ کی اس نے شادی کی. ہوا کیا؟ اللہ نے ہمارے سامنے دکھایا. ہمیں کسی کو بد دعا نہیں کرتے میرے بھائی، بد دعا تو رسول اللہ کی لگتی ہے، ہماری کیا؟ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں کیا، اس کے ایگزام اپوزٹ کیا تو روحانی بد دعا تو لگے گی نا. یہ رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوگی جو رسول اللہ کی بات نہیں مانتا؟ تو جو رسول اللہ کو تکلیف دے اللہ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ جب اللہ کو تکلیف ہو تو کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ کی ناراضگی نہیں آئے گی؟ تو پھر تو ویسے نکاح کو، تو ویسے شادی کو، ویسے ولیمے کو تو ناکام ہونا ہی ہے. ہوا کیا فائدہ 50 کروڑ روپیہ خرچ کر کے بیٹی واپس گھر؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ شان دکھانے کے لیے، جھوٹی شان. ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے میرا، ایک ایک پائی کا. اتنا آسان کیا ہے نکاح کو اسلام نے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لڑکے نے کہا میں نے تجھ سے نکاح کیا، لڑکی نے کہا کہ مجھے یہ منظور ہے، 2 گواہ ہیں محفل میں، نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا. نہ مولوی کی ضرورت ہے، نہ مفتی کی ضرورت ہے، نہ قاضی کی ضرورت ہے، نہ مسجد کی ضرورت ہے. اتنا سادہ. یہ اور بات ہے کہ طریقہ ہونا چاہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کرو، مسجد میں کرو. یہ سنت ہے سوا، مستحب ہے سوا، ضروری نہیں ہے. میں تو ضروری کی بات کر رہا ہوں. جو رسم رواج کو ہم نے ضروری سمجھ لیا، شادی کا حصہ بنا لیا نا، یہ غلط ہے. اتنا آسان کہ نکاح کے بعد جو چھوارے تقسیم کرنا، چھوارے سمجھ، سوکھے کھجور تقسیم کرنا، اس کا بوجھ بھی لڑکی والوں پر نہیں رکھا شریعت. وہ بھی کیا، کون دینا؟ لڑکا. چھوارا ہے نا، اس کا بوجھ بھی نہیں رکھا. جو کچھ بھی ہے لڑکے پر. لیکن آج ذرا دیکھیں، میں بولتا ہوں آپ سنتے، عمل کرنا میرے بھائی، پریکٹیکل کر کے دکھانا. بولنا بہت آسان ہے، ایک تنکے کے برابر بھی لڑکی والوں پر بوجھ نہ دیں. لیکن ہوتا کیا ہے، ابھی شادی بہت دور ہے، اس سے پہلے ایک منگنی ہوتی ہے، منگنی. وہاں سے شروع، وہاں سے شادی کے رسومات، تقریبات، فنکشنز، اور اس میں فضول خرچی کرنا شروع. اسے انگیجمنٹ بولتے ہیں. انگیجمنٹ، منگنی کا آپ کو کہیں بھی حدیث میں، قرآن میں کوئی لفظ نہیں ملے گا. دور نبوت میں بھی یہ اور دور صحابہ میں بھی یہ، آپ کو منگنی کا کوئی شبد نہیں ملے گا، منگنی کا کوئی رسم اور تقریب اور کوئی فنکشن آپ کو نہیں ملے گا. کسی بھی عالم دین سے آپ پوچھیں، منگنی کے لیے محفل منعقد کی گئی ہو، منگنی کے لیے تقریب منعقد کی گئی ہو، منگنی کے لیے فنکشن کیا گیا ہو، ہال بک کیا گیا ہو، اس میں لڑکی والے لڑکے والے جم کر کے دھوم دھام سے دعوت انہوں نے کی ہو، کھایا ہو، ایک بھی آپ کو روایت نہیں ملے گی. لیکن منگنی کو ہم نے کیا بنا لیا؟ اللہ اکبر. یہ ایک ایک منگنی ایسے ہوتے ہیں، ایسے انگیجمنٹ ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے، شادی سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں. تم لوگ اللہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے جو زندگی گزار رہے غیروں کے طریقے پہ، اچھا غیر بھی مات کھا رہے، غیر بھی دیکھ کر کے، اور مسلمان پرواہ نہیں رہا.
کئی ولیمی کیے جا سکتے ہیں، ایسے بھی انگیجمنٹ ہوئے ہیں، اتنا خرچ، اور اس میں پھر لینا دینا الگ. پھر آ کے پوچھتے ہیں منگنی میں یہ دیے جاگی، منگنی میں یہ دیے جاگی، مسئلے منگنی کرنا نہیں کہتے، پھر یہ دیے جاگی وہ دیے جاگی. یہ کیا ہے؟ یہ ابھی شادی ہوئی چ نہیں. لڑکی والوں کی طرف سے گفٹس، پھر لڑکے والوں کی طرف سے گفٹس. اب وہ گفٹ کا لینا دینا نہیں ہوگا نا تو رشتہ ہوتا کہ دیکھو، رشتہ ہوتا کہ دیکھو. لازم سمجھ لیا کہ نہیں؟ اب اس کے بغیر نہیں ہوتا. کیا کرے گا غریب مسلمان؟ کیا کرے گا غریب باپ؟ اپنے بیٹی کے بارے میں کیا سوچے گا؟ بولتے ہیں سنتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل موقع آتا ہے کرنے کا، ہم وہاں پر کیا بولتے ہیں؟ سرنڈر. کیا کرنے کا؟ جورو ایسا بولی، کیا کرنے کا؟ خاندان ایسا بولا، کیا کرنے کا؟ ہو گئے جورو کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں، معاشرے کے سوسائٹی کے سامنے بھیگی بلی. پھر کیسے مرد بانو جی؟ کیسے مسلمان ہو؟ کیا ایسا موقع کبھی کبھی ملتا ہے؟ ایسے موقع پہ ڈٹ کر کے کیا کرنا ہے ہمیں؟ معاشرے کا مقابلہ کرنا اور اللہ کے رسول کا پالن کرنا، ان کے حکموں کا پالن کرنا. لیکن ہم وہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ زیرو، فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، فلاپ ہو جاتے ہیں ہم لوگ. یہ سب سے پہلا موقع ہوتا ہے منگنی کا، جس میں بیجا خرچ کیا جاتا ہے. اور یہ خرچ کرنے والے یاد رکھنا شیطان کے صف میں مل جاتے ہیں، شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں. یہ بیجا خرچ ہے. اب آپ سوچو نا، ضرورت پر خرچ کرنا زیادہ وہ حرام ہے، تو یہ بیجا خرچ کرنا یہ تو فضول خرچی میں باپ ہے. شیطان کے بھائی ہیں لوگ. اور دوسرا موقع ہوتا ہے لڑکی والوں پر. ابھی پرسوں نہیں کل سنا، ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی منگنی ہو گئی، ٹھیک ہے، ابھی کرو بولنے کا نہیں، میں کر رہے اس حساب سے. ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ ایک ہلدی مہندی کیا بولتے ہیں نا، وہ مہندی سے پہلے ہلدی سے پہلے ایک اور ہے. ابھی لڑکی کے ماں باپ ہوتے ہیں نا، لڑکی کے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں کے طرف کے پورے رشتہ دار آنا، ان کی الگ دعوت. اس میں باپ کا کوئی بھی نہیں آنا، اس میں باپ کا طرف کا کوئی بھی نہیں آنا، کیونکہ ان کے لیے الگ دن رکھا گیا ہے. پھر جو دوسرے دن یا تیسرے دن جب بھی باپ کے والے آتے ہیں باپ کے طرف سے، اس میں ماں کے طرف سے کون بھی نہیں آنا. یہ الگ پارٹی، وہ الگ پارٹی. پھر اس کے بعد بیچلر پارٹی. بیچلر پارٹی یعنی کن کی شادی بھی نہیں نا، برہمچاری، ان لوگوں کی شادی. پھر اور آگے لڑکی والے ہیں نا، لڑکی اب تو ماں باپ کا ہو گیا. اب لڑکی کے فرینڈ ہوتے ہیں نا، لڑکی کے فرینڈس، وہ بوائز ہو گرلس ہو، ان کی الگ پارٹی. کیسا ہے؟ اللہ اکبر، ہنسنے کی بات، رونے کی بات ہے یہ. پھر اس کے بعد ہلدی، اس کے بعد مہندی، اس کے بعد ویڈنگ، اس کے بعد پھر یہ ہوا نا، یہ ہوا. پھر اس کے بعد آفٹر پریگنینسی بیبی شاور، گروم شاور، بریڈل شاور. کتنے شوہر شادی کرنے میں ایک ہی شوہر ملنے کا، اس سے پہلے کتنے شوہر کیا سب کر رہے ہیں ایک شادی کے لیے، جبکہ خالی 2 بول بولنا تھا، نکاح ہو گیا. لیکن ہم لوگ کتنا سب اس کو شامل کر لیے ہیں شادی میں، اور لوازمات میں اس کو ہم نے کیا کر لیا، بنا لیا. اس کے بغیر شادی کا کوئی تصور نہیں، کوئی خیال نہیں. سوچنے کی بات ہے. اگر ہم اسی طرح رہیں گے، آنے والی جنریشن ہمیں بخشے گی نہیں، گلے کی پٹی پکڑے گی کل قیامت کے دن. ان لوگوں نے یہ بنیاد رکھی تھی. سب سے پہلے تو مالدار پکڑے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. غریب تو اپنی ناک کس کے. اب دیکھو تیسرا موقع ہوتا ہے جہیز کا. تیسرا ایک موقع جہیز، لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں پر ڈیمانڈ کرنے کا، ان سے ڈیمانڈ کرنے کا، یہ ہونا. بعض لوگ بہت شریف بنتے، دیندار بنتے، تمہیں بیٹی کو نہ دینے کا تمہارے، ہمارا کیا ابھی ڈیمانڈ نہیں، ہمارا کوئی ڈیمانڈ نہیں، تمہیں لڑکی کو دینے کا نا، وہ جو دینا ہے دے. یعنی دل کے اندر ہے، نہیں دیا تو کرتا ہوں، نہیں دیا تو کرتا ہوں. ایسا بعض لوگ تو بے شرم ہو کر کے
پوچھ دیتے ہیں، جہیز کو لازم کر لیا گیا ہے۔ اور بعض لوگ تو اور آگے بڑھ کر کے اپنے آپ کو سنت نبوی کا پیکر سمجھ کے بولتے جہیز ہمارے نبی نہیں دے گی، ہمارے نبی جہیز نہیں دیے گی۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نہیں دیا ہے، نہ فاطمہ کو دیا ہے۔ ابھی وہ جو ملتا سو کون خالی فاطمہ چ ملنے گئے، نہ زینب مل رہی ہے، نہ ام کلثوم ملتی ہے، نہ رقیہ ملتی ہے، اور بھی 3 بیٹیاں ہیں نا، خالی چھوٹی بیٹی کا کئی کو تذکرہ آتا ہے۔ یاد رکھنا یہ جہیز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے زیر پرورش تھے، ہاں، ان سے پوچھا او جی تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے، کیا ہے گھر میں ہے کیا انتظام بیوی بچے کو رکھنے کا؟ کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا ایک زیرہ تھا، زیرہ بولے تو لوہے کی جاکٹ، چلو وہ بیچ کے لاؤ، بیچ کر کے اس میں جو پیسہ ملا نا اس سے خرید کر لائے، وہ بچھانا ہو، وہ تکیا ہو، وہ مٹکا ہو، جو کچھ بھی ضروریات ہے زندگی، لڑکے نے لایا، لڑکی نے نہیں۔ بلکہ تو آپ کو میں آج بھی عرب میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں، بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے پڑے ہوئے ملک کے مفتی ہیں، بہت بڑے عالم، ویسے انٹرنیشنل لیول میں ٹاپ میں ہے وہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ان کے میں نے کتاب میں پڑھا، ان کے ایک استاد ہیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ، یہ بھی بہت بڑے عالم۔ وہ ایک مرتبہ پڑوسی ملک آئے ان کے پاس ملنے کے لیے، تو ایسے میں عقیدت مند لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے عالم ہیں تو ان سے ملنے کے لیے جاتے، تو ایسے میں ایک مسلمان بھائی آئے ان سے ملنے کے لیے آئے، بولے کہ میں دعا کرو بیٹیاں کی شادی ہو جائے۔ بولے کیا مسئلہ ہے، رشتہ ہوا نہیں کیا؟ نہیں رشتہ تو ہوا ہے لیکن آپ دعا کریں ہو جائے، شادی ہو جائے۔ رشتہ ہوا تو پھر کیا ٹینشن؟ نہیں اصل میں لڑکے ہیں کیا لڑکیاں تمہارے؟ نہیں لڑکیاں ہیں۔ اچھا لڑکیاں تو پھر کیا ہے، ہو گیا نا، رشتہ بھی ہو گیا، لڑکیاں ہیں بولتے پھر کیا ہے، سمجھو تمہارا نکاح ہو گیا۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہاں کیا ہے کہ ہم لڑکی والوں کو لڑکے والوں کو کچھ دینا پڑتا ہے، ہمارے کو لڑکی کو بھیجتے ہوئے اس کے جو ضروری سامان ہوتے ہیں نا گھر میں، فریج بولو، واشنگ مشین بولو، پلنگ بولو، تکیا بولو، اور کیا کیا بولو، وہ سب کیا کرنا پڑتا ہے، جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے دینا پڑتا ہے۔ یہ جہیز ہے، جہیز۔ ابھی میں آگے نہیں گیا، جو پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ نہیں، یہ جو عام طور پہ دیندار بھی کرتے ہیں نا وہ کام بول رہا ہوں میں، یہ دیندار بھی کرتے، ہاں ہاں، اور سنت سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ فاطمہ کو دینے کی، ہمیں بھی دینے کا، اور اس میں نمائش۔ کبھی کبھی تو کیا کرنا، بعض جگہ میں ہال میں رکھا جاتا ہے، ہال میں رکھا جاتا ہے جی، جہیز کے سامان کو ہال میں رکھا جاتا ہے۔ ابھی سوچو باپ کیا کرے گا، لڑکی کا شرم نہیں آئے گی اگر سامان کم رہے گا تو؟ یہ تجگی واشنگ مشین کا ہے رے، فریج کون سا چھوٹا، کون سا بڑی کمپنی کا نا، چھوٹا کمپنی، پلنگ دیکھے گا، انہیلی دیکھے گا، وہ دیکھے گا، یہ دیکھے گا، اس کی اسے شرم نہیں ہوتی اس میں نمائش کرتے ہیں جی ہال میں رکھ کر کے۔ یہاں نہیں ہے تو بھی نارتھ میں بہت زیادہ ہے۔ ہم نا جو بھی آتا ہے نا ہم امپورٹ کہاں سے کرتے، ہمارا بازو اسٹیٹ ہے نا کیرلا، وہاں سے امپورٹ، بہت سارے رسم رواج ہم وہاں سے لیتے۔ ہمارے کو نبی نہیں چاہیے، نبی کی زندگی نہیں چاہیے، صحابہ نہیں چاہیے، یہ لوگ چاہیے، ملیالی لوگ۔ خیر تو انہوں نے کہا اچھا یہ لڑکی والے دینا پڑتا ہے؟ ہمارے یہاں تو لڑکی والوں کو کچھ بھی دینا نہیں پڑتا، بلکہ یہ جو کچھ بھی تم نے سامان لڑکی والے دیتے بولتے نا، یہ سارے سامان کا انتظام کرنا لڑکے والوں پہ ذمہ داری ہے۔ لڑکا لڑکی کو لے کے جا رہا ہے، خالی لڑکی جو دے رہے ہیں نا ماں باپ، یہ بہت بڑی نعمت دے رہے، بہت بڑا انعام، بہت بڑا ان کا احسان ہے، لیکن لخت جگر کو وہ تمہارے ایک سپرد کر رہے، اس سے بڑھ کر اور کون سا چیز کا تم مطالبہ کرو گے؟ جب وہ اپنی بیٹی دے دیا اور کیا تم مطالبہ کرتے اس سے؟ یہ ظلم نہیں ہے لڑکی والوں پر؟ تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں لڑکے یہ سب انتظام کرتے ہیں، لڑکی آنے سے پہلے سارا انتظام کر کے بعد میں لڑکی والوں کو لڑکی کو انٹر آؤ روم میں، تمہارے لیے دیکھو ساری سہولت میں نے فراہم کی۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم،
ارے مرد کو عورتوں پر اللہ نے حاکم بنایا، نگران بنایا، ذمہ دار بنایا، اسے گھر کا پریزیڈنٹ بنایا، صدر بنایا. کیوں؟ اللہ نے اسے فضیلت دی. اور کیوں؟ فرمائے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ مرد عورت پر خرچ کرتا ہے. جو مرد عورت پر خرچ کرتا ہے وہی مرد کہلانے کے لائق ہے. جو مرد عورت پر خرچ نہیں کرتا بلکہ عورت کا کھاتا ہے، عورت کا لایا ہوا کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں. تو یہ جہیز، یہ بھی کیا ہے، بہت بڑی لعنت ہے. کینسر سے کم نہیں ہے. کینسر جیسی بیماری ہے نا، ایسی بیماری سے بدتر ہے یہ جہیز، جسے دیندار بھی کیا کر رہے، آنکھ بند کر کے کر رہے. جہیز کا لینا دینا، ایک پائی کی بھی کیا بولتے ہیں بوجھ لڑکی والوں پر نہیں ڈالنا چاہیے. اب یہ جہیز کی وجہ سے کتنا مشکل ہو رہا ہے معلوم. نکاح کیا ہو گیا، مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا. نکاح مشکل، زنا آسان. اتنا آسان ہے زنا، اتنا آسان ہے اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی حفاظت فرمائے. کبھی غریب لڑکیاں ہوتی ہیں، اب وہ کیا کرتی ہیں، جہیز کی وجہ سے عمر تو ہو گئی، عمر ہو گئی، اپنی خواہشات پوری کرنا ہے، نکاح تو مشکل ہے، کیا کرتی ہیں، فحاشی کے راستے سے اپنی خواہش پوری کرتی ہیں. اور کچھ لوگ ہیں، کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو بیچارے ماں باپ کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے کہ ان کو جہیز میں دینے کے لیے کہاں سے لائیں گے میرے باپ، روز کا 500 روپیہ 600 روپیہ کمانے والے، پورا کا پورا خرچ ہو کے جاتا ہے، سارے کا سارا انکم آؤٹ گوئنگ میں جاتا ہے، تو پھر اس کے پاس بچتا نہیں ہے. کیا کرنا، انہیں الگ سے جاب کرتی ہے، غیر مسلموں کے دکانوں میں جا کر کے کلرک بنتی ہے، سیلس مین بنتی ہے، اور دوسرا کوئی بھی کام کرنے کے لیے جاتی ہے. اور اس کے بعد غیر مسلم اسے کیسا اپنا نوالا بناتے، اپنے قبضے میں لیتے ہیں، اور کیا کیا اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ تو کہنے کی ضرورت نہیں. اور کبھی تو اس سے آگے بڑھ کے باپ لڑکی کا کیا کرتا ہے، لون لے کر، قرض لے کر کے کیا کرتا ہے، جہیز کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی تو اپنا گھرج بیچ دیتا ہے. گھر بیچے ہوئے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں آپ کو ملیں. بیٹی کی شادی کے لیے گھرج بیچ دیا اور بعد میں کرائے کے گھر پہ بیٹھا. یہ سب کیا ہے، آپ کچھ بتاؤ. یہ سب شیطان کو خوش کرنے والے کام نہیں کر رہے ہم لوگ. اسی لیے اللہ نے فرمایا شیطان ہے نا بڑا ناشکرا ہے. جو لوگ اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو بیجا خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. ابھی اور بھی خرچ جو ہم لوگ تقریبات میں کرتے ہیں، اور لمبی فہرست ہے، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں. بات اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو سدھاریں. اب آگے ہے کارڈ، ڈیکوریشن، ولیمہ وغیرہ، یہ سب اسی فہرست میں آتے ہیں جس میں ہم فضول خرچی کرتے ہیں. کارڈ، ڈیکوریشن، سجاوٹ، صرف وقتی دل لبانے کے لیے، دل لگی کے لیے، شوق پورا کرنے کے لیے آنکھوں کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے کتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں. اور کارڈ کی کیا حیثیت ہے سب معلوم نا. کتنا بھی آپ قیمتی کارڈ جن کو جاتا ہے نا یہ کارڈ، ان کیا کرتے ہیں، سچ بولو، کچرے کی ٹوکری میں ڈالنے کا، ڈسٹ بین. یہ ہے درگت بننے والی ہماری. 2000 3000 4000 5000 کا کارڈ چھاپ رہے، ایک کارڈ کا 5000. اللہ کو حساب دینا ہے، ایک روپے کا حساب دینا، ایک روپے کا. جب تک حساب نہیں دیں گے نا قدم نہیں ہلیں گے، قدم نہیں ہلیں گے. حافظ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ سب سوچنا ہے، ہمیں فضول خرچی سے بچنا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہی ہوئی باتیں، سنی ہوئی باتوں پہ سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے. آمین.